جس محمد دا کلمہ پڑھیا او محمد ہور تے محمد بخش ہور۔ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کی زندگی میں ایک ایسا عمل بھی ہے جس کی وجہ سے آپ کا تعلق آقا دو جہاں شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ دنیا میں اگر کوئی رشتہ ٹوٹ جائے تو انسان برداشت نہیں کر سکتا، سالوں سال اس صدمے کی زد میں رہتا ہے، لیکن مرنے کے بعد اگر یہ پتہ چل گیا کہ ہمارا تعلق تو ساری زندگی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا ہی نہیں، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن لوگوں نے دین میں فرقے بنا لیے اور گروہ گروہ بٹ گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ ساری زندگی ہم کہتے رہے الحمدللہ، ہمیں فخر ہے کہ ہم سنی ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم دیوبند جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، الحمدللہ ہم اہل الحدیث ہیں، اللہ کا ہم پہ خاص کرم ہے کہ ہم اہل تشیع ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم حنفی ہیں، آپ جو بھی ہیں، لیکن آپ ان میں سے ہرگز نہیں ہیں جن کا تعلق آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا یا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور قرآن اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا اور فرقوں میں مت بٹنا۔ لیکن ہم نے اس کا الٹا کیا، چاہے جانے میں کیا یا انجانے میں کیا۔ جب تک ہمیں کسی بات کا علم نہیں ہوتا تب تک اس کا گناہ ہمارے سر بھی نہیں ہوتا، لیکن جب یہ پتہ چل جائے کہ دین میں فرقہ بنانے سے، فرقہ وارد کو اختیار کرنے سے، فرقہ وارد کو پرموٹ کرنے سے ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں رہ جائے گا، اس کے بعد بھی ہم بدبخت انسان ہوں گے اگر ہم اپنے آپ کو کسی فرقے کے ساتھ منسوب کریں گے۔ اب وقت ہے لوٹنے کا، اب وقت ہے کہ ہم دوبارہ کتاب اللہ سے جڑ جائیں، ہم تفرقے کو ختم کر دیں، ہم محبت، اتحاد اور سنت کے رستے پر واپس آ جائیں، تاکہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے اپنا رشتہ قائم رکھیں، ہماری طرف دیکھیں تو صحیح اور فرمائیں، یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ آئیے دل سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور عہد کریں کہ ہم اب تفرقے نہیں ڈالیں گے، ہم دین حق پر متحد رہیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنے کی توفیق دے، ہم سب کو دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر استقامت دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن خوش ہوں گے، نہ کہ ان سے بیزار۔ آمین یا رب العالمین۔ سوچئے یہ کیسی بڑی وعید ہوگی کہ وہ لوگ جو دین کو توڑ کر فرقوں میں بٹ گئے، جو دین میں اپنی مرضی کے نظریے شامل کرتے رہے، جو امت کو بانٹتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاف فرما دیں، لست منہم فی شیء۔ اے نبی، آپ کا ان سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں رہا۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، جن کی ایک نظر کرم ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے، وہ ہم سے یہ کہہ دیں، میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ کیا اس سے بڑی محرومی کوئی اور ہو سکتی ہے؟ دنیا میں اگر کوئی رشتہ ٹوٹ جائے تو انسان تڑپ جاتا ہے، سوچو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق ٹوٹ جائے تو ہمارا کیا ہوگا؟ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، وقت ہے کہ ہم دین کو تفرقوں میں نہ بانٹیں، ہم قرآن و سنت پر اکٹھے ہو جائیں، ہم اپنے نفس، تعصب اور نفرت سے توبہ کریں، ہم وہ نہ بنیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ تو آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق مضبوط کریں، اس تعلق کی لاج رکھیں، ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے وہ ہم سے بیگانے ہو جائیں، ورنہ اللہ کے سامنے ہمارا کوئی عذر نہیں چلے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے امتی ہیں، ہم سے ناراض نہ ہوئیے گا، ہمیں آپ کا تعلق، آپ کی شفاعت اور آپ کی محبت بہت عزیز ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ قیامت والے دن جب آپ ہمارے سامنے آئیں ہم آپ سے نظریں ہی نہ ملا پائیں، حوض کوثر پہ جب آپ کہیں کہ اے امتی اے امتی، تو آپ سے یہ کہا جائے کہ یہ وہ ہیں جو آپ کے بعد الٹے پاؤں پھر گئے تھے، انہوں نے دین میں الگ الگ بدعتیں جاری کر دی تھی، اے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے، فرقہ وار کمانیں کڑکنے والی ہیں، میرے لہو کی گواہی مجھے نڈر کر دے، محبت دین میرا آخری حوالہ ہے، محبت رسول میرا آخری حوالہ ہے، سو میں رہوں نہ رہوں اس کو بار بار کر دے۔ یا اللہ ہمیں کامل ایمان، سچا یقین، کشادہ رزق، عاجزی کرنے والا دل اور تیرا ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، آمین۔